الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ ہمزہ ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور 9 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا خاص مضمون یہ ہے کہ وہ صفات جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد اور خرابیاں رونما ہوتی ہیں، ان صفات پر نکیر کی جا رہی ہے، اور جو لوگ اس طرح کی خصلتوں میں مبتلا ہوں ان کے بارے میں سخت ترین وعید سنائی جا رہی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا سے اگر یہ باتیں ختم ہو جائیں جن پر اس صورت میں تنبیہ کی گئی ہے تو یہ دنیا جنت نظیر بن جائے، پرسکون بن جائے، اور یہاں کی زندگی بہترین بن جائے۔ اس لیے تمام انسانوں کو اور بالخصوص اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ ان تینوں باتوں سے اپنے کو بچانے کی پوری فکر کریں۔
یہ 3 باتیں کیا ہیں جن کے بارے میں یہاں پر تنبیہ فرمائی گئی؟ ان میں نمبر 1 ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور دوسرے نمبر پر ہے عیب جوئی کرنا، لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں رہنا اور ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی فکر کرنا، جس کا نتیجہ اکثر اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی اس کے منہ پر برملا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ سب عیب جوئی کا اثر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مال کی محبت اس قدر زیادہ غالب آ جائے کہ شریعت کی حدود کا لحاظ نہ رہے، تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ اور بہت ہی بڑا فساد ہے، جو بہت سی خرابیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی چیز فرمائی گئی وہ ہے ہمزہ، یعنی وہ لوگ جو پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں یا طعنے دینے والے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، پھٹکار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تعریف فرمائی کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرو کہ اگر اسے علم ہو جائے تو اسے ناگواری ہو۔ اس کا تذکرہ اس انداز میں کیا جائے کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے، یہی غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں ایک سوال آیا اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ حضرت اگر اس آدمی کے اندر وہ خرابی پائی جاتی ہو جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، تو کیا اس کا تذکرہ بھی غیبت ہی ہوگا؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں ایسی بات ارشاد فرمائی جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات موجود ہو اور پھر تم اس کا تذکرہ کرو تب تو غیبت ہے، اور اگر بالفرض وہ بات موجود نہ ہو پھر بھی تم برائی سے ذکر کرو تو وہ غیبت سے بھی آگے بڑھ کر کے گناہ ہے، جس کو بہتان کہا جاتا ہے۔ کہ کسی پر بہتان لگا رہے ہو تم،
تو کسی شخص کے اندر کوئی برائی بالفرض پائی جائے اور ہم اس کی بے عزتی، بے توقیری، تحقیر کی نیت سے اور غرض سے کہ وہ بدنام ہو جائے، ذلیل ہو جائے، اس کی عزت معاشرے میں نہ رہے، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ تحقیر آمیز انداز میں کریں یا اس کے اندر دلچسپی لیں، فرمایا یہ غیبت ہے، جس کے بارے میں یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ قابل لعنت ہیں، ایسے لوگ ویل کے مستحق ہیں، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، بربادی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ایک خواب بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے ہیں، عجیب و غریب انداز میں۔ تو آپ نے اپنے ساتھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اس جانب اشارہ فرمایا گیا کہ کسی کی غیبت کرنا گویا کہ اس کا گوشت کھانا ہے، مردار گوشت کھانا ہے۔ فرمایا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کرے۔ کیا تم اس بات پر راضی ہو یا تمہیں پسند ہے کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاؤ؟ یقیناً یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اسی طرح کسی مسلمان کی غیبت بھی آدمی کو ناپسند ہونی چاہیے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بات کہہ دی، کہاں محفوظ رہے گی اور کون اسے سنبھال کے رکھے گا؟ بات تھی زبان سے نکل گئی، ہوا میں تحلیل ہو گئی، لیکن یہ خام خیالی ہے، خود فریبی ہے۔ جو بھی زبان سے بات نکل رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور پہلے تو اس میں عقلی اعتبار سے تعجب بھی ہوا کرتا تھا، لیکن آج خود ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں جن میں آدمی کی ہر نقل و حرکت، ہر آواز محفوظ ہو جاتی ہے۔ خفیہ کیمرے بھی آ گئے، خفیہ ریکارڈر بھی آ گئے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو کہا
کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ سب محفوظ ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے جواب دینا پڑے گا۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجلس تھی، کئی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتایا جائے۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک نکالی اور فرمایا اسے کنٹرول میں رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا زبانوں کی باتوں پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، انہی زبانوں سے نکلی ہوئی غلط باتوں کی وجہ سے آدمیوں کو سینوں اور چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہذا زبان قابو میں رکھنی ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی یہ معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانیاں وجود میں آتی ہیں، اور جب دل جدا ہوتے ہیں تو اس کے اثرات بہت دور تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے، طعنہ بازی سے، غیبت سے، پیٹھ پیچھے برائی سے بچنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کے اسباب ہیں۔ اور فرمایا وَاللُّمَزَةُ، تباہی اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب چننے والے ہیں، لوگوں کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی زبان قابو میں نہیں ہے، لعنت اور ملامت، بیجا تنقید، بیجا تبصرے، بھری مجلس کے اندر لوگوں کو ذلیل کر دینا، اور اسی طریقے پر ان کی عزت اتار لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہر مسلمان کو بچنا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے بدترین لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے والے ہیں، اور جو محبت کرنے والوں کے درمیان دراڑ ڈالنے والے ہیں، ادھر کی لگائی ادھر کی بجھائی، اور الباغون فی البراء العنت، یہ جو لوگ بے قصور ہیں ان کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں ان کو ذلیل کرنے کے لیے، یہ سب لمز کی صورتیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اس صورت میں جس پر تنبیہ کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آدمی ہر وقت مال جمع کرنے کی فکر میں لگا رہے،
ہائے مال وائے مال، اور پھر اس کو جمع کریں اور بار بار گن کر کے لذت حاصل کرے۔ جب دیکھو نوٹ گننے کے چکر میں دماغ اسی پہ چل رہا ہے، کتنا میرے پاس ہے، کتنا آنے والا ہے، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، 24 گھنٹے بس اسی دھن اور خیال میں لگا ہوا ہے۔ یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی اپنی جائز ضرورتوں کے لیے حلال راستہ اختیار کرے مال کمانے کا، تو یہ شرعاً منع نہیں ہے، مگر بس اسی کا ہو کے رہ جائے اور حقوق ادا نہ کرے اور خزانے پہ خزانے بڑھاتا چلا جائے، دل کو اللہ کی یاد سے خالی کر کے اس کے اندر مال و دولت کی محبت بسا لے، اور اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ بس میں تو ہمیشہ مالدار رہوں گا، یہ مال بھی میرا ہمیشہ باقی رہے گا، مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور میں تو ہر جگہ مالدار ہی رہوں گا، دنیا سے اگر چلا بھی گیا پھر بھی مالدار رہوں گا، جیسا کہ بہت سے کفار مکہ کے جو سردار تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں اگلی زندگی میں بھی آیا تو بھی مالدار رہوں گا۔ تو یہ 3 خرابیاں آپس میں، پیٹھ پیچھے برائی، لعن طعن اور دنیا کی محبتیں، اور اسی کے اندر مکمل اشتغال، یہ باتیں معاشرے کو ہر طرح کے فساد میں مبتلا کرتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اس جانب بھی اشارہ ہے کہ مال و دولت کے جمع کرنے کی وجہ سے جو دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے وہی سبب بنتا ہے دوسروں کی تحقیر کا، لعن طعن کرنے کا، زبان کو بیجا چلانے کا۔ تو اس اعتبار سے ساری خرابیوں کی جڑ اور بنیاد یہ مال و دولت کی محبت بنی ہے، حالانکہ یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ اس سے آدمی فائدہ اٹھائے آخرت کے لیے تو یہ بہت بڑے نفع کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہوش میں رہ کر کے اسے کمائے، ہوش کے ساتھ صحیح جگہوں پر خرچ کرے، بہت بڑا معاون بنے گا یہ مال۔ لیکن اسی کے اندر پڑ کر کے رہ جائے اور اگلی زندگی سے غافل ہو جائے تو ایسے شخص کو تباہی اور بربادی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو اور منہ در منہ طعنہ دینے والا ہو، یعنی پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرتا ہے، سامنے آ جائے تب بھی طعنے دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بہت بڑی خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ الذی جمع مالا وعدده، اس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر کے رکھا۔ جس کے دل میں مال کی زیادہ محبت ہوتی ہے
اسے پیسہ گننے میں بھی مزہ آتا ہے، بار بار گنتا ہے، حساب لگاتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اس خیال خام میں پڑا ہوا ہے۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ پھینکا جائے گا اس آگ میں جو روندنے والی ہے، بڑی بھیانک آگ ہے، تہس نہس کر دینے والی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ حطمہ کیا ہے، تہس نہس کر دینے والی؟ تو ہم بتاتے ہیں وہ کیا ہے۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے سلگائی ہوئی، یعنی بندوں نے اسے نہیں سلگایا، دہکایا، بلکہ اللہ نے دہکایا ہے۔ تصور کرو کہ اس کی دہکائی ہوئی آگ کتنی بھیانک اور خطرناک ہوگی۔ التي تطلع على الأفئدة، وہ جھانک لیتی ہے دل کو۔ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ آگ، اس کا اثر دل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو آدمی کافر ہوگا اور جہنم میں رہے گا، اگرچہ وہ آگ اس کے دل تک پہنچ جائے گی مگر مرے گا پھر بھی نہیں، بلکہ موت کی تمنا کرے گا اور وہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ بدن کے رگ رگ تک اس کی تکلیف پہنچے گی جلانے کی، مگر موت نہیں آئے گی، اس لیے عذاب در عذاب ہوتا رہے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ یہ آگ ایسی ہے جو دیکھ کر کے عذاب دے گی۔ اس آگ کو اندازہ ہوگا کہ کس دل میں ایمان ہے اور کس دل میں ایمان نہیں ہے۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس کے قریب یہ عذاب نہیں آئے، یہ آگ نہیں آئے گی، اور جس دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا اس کو یہ جلا کر کے بھسم کرے گی۔ تو یہ دنیا کی آگ نہیں ہے کہ جو اس کی چپیٹ میں آ جائے سب جل جائیں، اچھے برے سب، مگر یہ وہ آخرت کی آگ ہے کہ جن کے بارے میں استحقاق ہوگا جلانے کا اسی کو جلائے گی، دوسروں کو نہیں جلائے گی، کیونکہ یہ دلوں کی حالت پر مطلع ہے۔ یہ جھانک لیتی ہے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت رکھی ہے۔ فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی کفار پر یہ آگ بند کر دی جائے گی، اور وہ آگ کے دائرے میں محصور کر دیے جائیں گے۔ فی عمد ممددہ، بڑے لمبے لمبے ستونوں میں،
اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی لپٹیں اتنی بھیانک اور خطرناک ہوں گی، بلند ہوں گی کہ وہاں سے نکل کر بھاگ جانے کا کوئی تصور بھی نہیں ہوگا ان لوگوں میں، اسی آگ میں پھنسے رہیں گے اور عذاب سہتے رہیں گے۔ تو آج تو یہ طعن و تشنیع، غیبت، مال و دولت بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب اس کی وجہ سے سخت ترین عذاب میں انہیں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس سے اگر بچنا ہے تو آج توبہ کرو، زبان کو قابو میں رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو، احترام کرو، خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارو، اچھا برتاؤ کرو، مال میں ایسے مبتلا مت ہو جاؤ کہ آخرت کی فکر نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بد زبانی سے اور دنیا کی حرص و طمع سے محفوظ رکھے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔